اور ٹیکنو فیسٹ 2025 کا پہلا انعام انہوں نے جیتا ہے. طالبات نے سوشل انوویشن کی مڈل اسکول کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو کیا خیال ہے بھائی, ان سے پھر بات کر لی جاتی ہے. ہمارے ساتھ دونوں طلبہ موجود ہیں. بالکل, دونوں طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسما فاطمہ اور عنایا خان. بہت شکریہ اسما اینڈ فاطمہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیسا فیل کر رہی ہیں, ہاؤ آر یو فیلنگ, کیا ایموشنز ہیں, اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا اچھا مارکا سر کیا ہے. ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں, اور اس کمپٹیشن میں فرسٹ آنے کے بعد تو ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھی, اور پاکستان کو ہم نے ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر, جو کہ ایک بہت ہی واسٹ کمپٹیشن میں, ٹیکنو فیسٹ میں, اور ہم نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اسٹیج پر گئے اور ایوارڈ ریسیو کیا مسٹر پریزیڈنٹ طیب ایردوان سے, جو کہ ٹرکی کے سائپرس ہیں, اور مسٹر تارتار سائپرس کے پریزیڈنٹ سے. بالکل, ہم آپ کو ایوارڈ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو ذرا ہمیں بتائیے گا, کیونکہ آپ کا جو پروجیکٹ تھا وہ تھا جی ایموشن ڈیٹیکٹر گیجٹ, از اٹ دا رائٹ ورڈ, یہی آپ کا پروجیکٹ تھا. تو اس کا آئیڈیا کیا ہے, کیا تھاٹ ہے اس کے پیچھے؟ یہ پروجیکٹ بیسیکلی ایک ایموشنز ریڈر گیجٹ ہے کوادریپلیجیا کے لیے. اب کوادریپلیجیا ایک ایسی ٹرم ہے جو سارے ایموشنل ڈس آرڈرس کو, جس طرح پیرالسز ہے اور لاکڈ ان سنڈروم ہے, باقی اسپیچ امپیئرمنٹس ہے, تو یہ ایک براڈ ٹرم ہے ان سب ایموشنل ڈس آرڈرس کے لیے. تو بیسیکلی آئیڈیاز کے پیچھے یہ تھا کہ جو لوگ بول نہیں سکتے, اپنی ایموشنز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے باقی سوسائٹی کے ساتھ یا فیملی ممبرس کے ساتھ, تو یہ ایک ڈیوائس ہے, ہیڈ بینڈ ہے, جو ان کے سر کے اوپر ہم لگائیں گے, اور اس کے اندر EEG الیکٹروڈز ہم نے یوز کیے ہیں, جو کہ اسکیلپ پہ مانیٹرنگ کریں گے برین ویوز کی, الفا, بیٹا, تھیٹا اور گیما. پھر ریزلٹس ٹرانسفر ہوں گے ایک انٹرفیس کے اوپر, ایک ایپ جو ہم نے ڈیزائن کی ہے, اور اس کے اوپر ریزلٹ وہ بتائے گا کہ if the person is normal, sad, happy اور ریلیکسڈ. اچھا عنایا, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایموشن ڈیٹیکٹر گیجٹ ہے, یہ بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا, اور جب آپ اس کو بنا رہے تھے تو آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا؟ تو یہ جو آئیڈیا بیسیکلی ہماری ٹیچر کا تھا, مس گور خورشید, ان کا ہمارا تھا کہ ہم لوگ ایک ہیومینٹی کے لیے کوئی کام کرے, تو یہ آئیڈیا بیسیکلی وہاں سے آیا تھا کوادریپلیجکس کے لیے. اور ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بول نہیں پاتے, کوما میں ہوتے ہیں, لیکن ان کا برین ورک کرتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے ان کو ایک ایکسپریسنگ مشین بنائی, ایک ایکسپریسنگ گیجٹ بنایا جو ان کے ایموشنس کو ایکسپریس کر سکے اور ان کو ڈیٹیکٹ کر سکے. تو دوسرا کوشچن آپ کا دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ سوری. دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا؟ ہاں, سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا جو EEG الیکٹروڈس تھے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے, تو ہمیں اس کو ابراڈ سے اس کو ٹرانسفر کرانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا, وہ سب سے بڑا مشکل ہوا اس کا. اسما ذرا ہمیں تھوڑا سا کرائیٹیریا بتائیے گا کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, اس میں کس طرح سلیکشن ہوتی ہے, آپ لوگوں نے کیسے اس عالمی ایونٹ کا حصہ کیسے بنے آپ لوگ؟ اس ٹیکنو فیسٹ 2025 میں بیسیکلی KKTC والے میں 47,000 ٹیمز کی رجسٹریشن تھی, جس میں نیئرلی 22 کنٹریز تھیں, اور ہماری کیٹیگری تھی سوشل انوویشن کیٹیگری. اس میں بیسیکلی 3 راؤنڈس ہوتے ہیں, اور وہ ویری کرتے ہیں. پہلے ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, پھر آپ کی فردر راؤنڈ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, اور تھرڈ راؤنڈ میں آپ فائنلی جاتے ہو جہاں پر کمپٹیشن ہے, فار ایگزامپل ٹرکی میں, یا اس بار جس طرح سائپرس میں ہوا. تو راؤنڈ 1 سے ہم سلیکٹ ہو گئے, ہماری سلیکشن ہوگی, تو راؤنڈ 2 میں ہم پہنچے. وہاں پر ڈاکیومنٹیشن اور پریزنٹیشن کا تھا, آن لائن پریزنٹیشن, وہ ہم نے پاس کیا, تو ہم راؤنڈ 3 میں پہنچے, اور راؤنڈ 3 میں شکر اللہ کا ہم نے فرسٹ پوزیشن لے لی. لولی, زبردست. عنایا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکنو فیسٹ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا تھا؟ آپ لوگ ٹرکی میں تھے, ٹرکی کیسا لگا, کیسی ہاسپٹل یس پریزیڈنٹ سے آپ لوگ ملے, اور وہاں پر اور بھی انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس تھے, اور بھی ڈفرینٹ ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اوبویسلی ایک نیا ایکسپیرینس تھا, ہر دن ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی, اور ہم نے نئے دوست بہت سارے بنائے, آذربائیجان سے, افغانستان سے, کافی ساری جگہ سے. اور اسپیشلی پروٹوکول تو پھر آپ کو ملتا ہی ہے, کیونکہ آپ ایک اونلی 1 کنٹری, جب پاکستان کے اونلی 1 ٹیم تھی وہاں پہ, تو آپ کو پروٹوکول ملا. وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, اور ہمیں اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا, اتنے ہاسپٹیلٹی والے لوگ تھے, انہوں نے
بہت خوبصورت ہے ٹرکی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی اور پاکستان کے ریلیشنز آلریڈی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو جب ہم ان کو بتاتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے. اور جب ہم لوگ اسٹیج پہ گئے مسٹر طیب رجب ایردوغان کے ساتھ ملاقات کرنے اور ان سے ایوارڈ ریسیو کرنے, ان کے ساتھ ہماری تھوڑی سی چٹ چیٹ ہوئی تھی. میری ٹیچر کی زیادہ تر ہوئی تھی, لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ کھڑے تھے, اور ہم نے جب ان کو بتایا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک سلام بھیجا. اور اس لیے ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ پاکستان ان کی طرف سے پاکستان کو سلام. کیا بات ہے, وعلیکم السلام. اور سچ اے بیوٹیفل میسج فرام پریزیڈنٹ ایردوان. اور آپ دونوں ماشاءاللہ اتنی مجھے اچھا لگا سن کے, اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا زبردست کام کیا ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ فیوچر میں بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے پاکستان کا آپ دونوں نام روشن کیجیے گا. تھینک یو سو مچ عنایا اینڈ اسما, آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں جب سے بات کرتا تھا میرا دل, میرا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا تھا خوشی سے, فخر سے. یہ ہمارے وہ معمار ہیں, یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. اور یہ جو ناپاک دشمن تھا اس نے رات کے اندھیرے میں ہمارے جو معصوم بچوں کو شہید کیا, ہم نے خیر اس کا بدلہ بھی لیا, لیکن یہ ہمارا قوم کا مستقبل سے بچے, پیارے سے بچے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو انٹریکشن انہوں نے بتایا کہ جب انہیں پتا چلا پریزیڈنٹ ایردوان کو کہ یہ بچیاں پاکستان سے ہیں تو انہوں نے سلام بھیجا پوری قوم کو. سو یہ ہے دوستی ٹرکی اور پاکستان کی, اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمیشہ سلامت رہے.